شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، 6، 7 اور 8 بدھ یعنی 6، 7 اور 8 محرم یعنی بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن، ان 3 دنوں میں جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنوار دیتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں رزق برستا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے، اور یہ عمل بڑا آسان سا عمل ہے۔ بچہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب اور اس عمل کی طاقت اور اس عمل کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم بڑھ جاتی ہے۔ یہ 2 اسماء اتنے طاقتور ہیں کہ جب اس عمل کو کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص ان 3 دنوں میں بس دنوں کی قید ہے، دیکھیں یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں، اگلے سال بھی کام آئے گا۔ یہ عمل بالکل ہی آسان اور سادہ سا عمل ہے، لیکن طاقت کے لحاظ سے انتہائی اثر انگیز ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص الخاص عمل ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اگر اسی طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر اور اللہ والوں کی نقلی ہوئی زبان کے الفاظ کی طاقت سے اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ عمل کرنا کس طرح ہے، آپ نے اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرماتے ہیں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر، خواتین بھی اس عمل کو کریں، بچے بھی کریں، بڑے بھی کریں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، سب افراد ایک گھر کے یہ عمل کر لیں، کہ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، ذکر پڑھتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ایک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 700 گناہ تک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان دنوں کے اندر میں یہ عمل کیا گیا باقی دنوں کی بنسبت اتنا زیادہ محبوب ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، 6، 7 اور 8 محرم الحرام یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ، صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں اور اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صرف 3 دن کا بہت ہی عظیم، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے ان 3 دنوں کے اندر کر لینا ہے۔ خاص طور پر جو بھائی بہن سالہ سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 3 دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کر کے دیکھ لیں۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج کا یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ ناظرین، آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن اس کے حیران کن اثرات دیکھ کر آپ خود دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت کی برسات ہو جائے، ابھی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی دکھ، تکلیف اور مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پر آتے رہتے ہیں، میرے وہ تمام بہن بھائی آج یہ وظیفہ ان 3 دنوں کے اندر اندر لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مالی پریشانیاں، قرض کی تنگی، انشاءاللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اس دور میں اکثر لوگ ہی یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے ہم پر قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آتی ہے، اس سے تمام اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔
اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے، جیسا کہ اس کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، اور ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، پھر چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ناظرین، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، پھر چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، نیک عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم ہی نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ ناظرین، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد رہتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، اور استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، استغفار ایک ایسی بہترین عبادت اور نیکی ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ ناظرین، انسان نسیان سے بنا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جس کا نام استغفار ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس نے غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے نجات پا سکتا ہے۔ لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کا پالش استغفار ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے، اور گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اوپر استغفار یعنی توبہ کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اور ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں
کہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو کہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کس قدر اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیسہ آج کل کے دور میں ہماری بہت ساری مشکلوں اور تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو دولت مند یا کامیاب بننے کے لیے ایک یا ایک سے زائد مواقع ملتے ہیں، تاہم یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ ان مواقعوں کا خوب سے خوب تر اور ذہانت مندانہ استعمال کرتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے مواقع کسی کو کم اور کسی کو زیادہ میسر آئے ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص ان مواقعوں سے ان میں پنہاں صلاحیتوں کے مطابق فائدہ حاصل نہیں کر پاتا؟ ہر انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ان مواقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس حد تک آگے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کروڑ پتی بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تاہم اگر آپ کے اندر ذیل میں درج روٹین، عادات اور شخصیاتی خصوصیات موجود ہیں تو آپ کی سمت درست ہے۔ اگر آپ نے اپنی توقعات کو اونچا رکھا ہوا ہے اور ہر طرح کے چیلنجز کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ صحیح ٹریک پر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص دولت مند نہیں بن سکتا اور اپنے خواب نہیں جی سکتا جب تک کہ وہ بلند توقعات نہ رکھتا ہو۔ اوسط درجے کے شخص کا خیال ہوتا ہے کہ صرف خوش قسمت افراد ہی امیر بن پاتے ہیں، جبکہ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ کسی سرمایہ دارانہ ملک میں آپ کے امیر بننے کا ہر ممکن امکان ہوتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کے اندر عزم ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ میں اپنے طبقے نچلے یا متوسط سے اوپر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اس کے بعد کچھ بڑا سوچنا شروع کریں۔ اپنی توقعات بلند کریں گے تو کامیابی بھی قدم چومے گی۔ زندگی میں پیسے کا نہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے کی لالچ رکھنا اور لالچ میں آ کر پیسہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرنا یہ بری بات ہے۔ تو ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو کہ آپ کو دنوں میں امیر کر دے گا، اور جتنے یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنی جلدی آپ کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا کے ہر کام کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بغیر پیسوں یا دولت کے کوئی دنیاوی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانے کے لیے رقم چاہیے، کپڑے خریدنے ہیں، مکان خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سب کے لیے دولت یا پیسوں کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے کام کرنے پڑ جاتے ہیں جن کے لیے کافی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے گھر میں اچانک کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے، اپنے بچوں کی شادی کرنی ہو، تو یہ ایسے کام ہیں کہ جن کے لیے بڑی رقم درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دولت یا رزق نہیں دے سکتا۔ جب بھی ہمیں اچانک زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کہیں نہ کہیں سے فرماتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ یہ وظیفہ آپ کسی نماز کے بعد پڑھیں۔ نماز کے بعد جب پڑھیں گے تو آپ نے ذکر کیا ہوگا، اللہ کی تسبیح کی ہوگی، تو آپ کے وظیفے میں بھی زیادہ اثر پیدا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया की आला तरीन मसरूफ़ियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना है, तो वजीफ़ा करने के अलावा भी आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजिए, क्योंकि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना कसरत से पेश करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटाता है, उसकी नेकियों में इजाफ़ा फरमाता है और उसके दरजात बुलंद फरमाता है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें। जब दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें तो इसके फ़ौरन बाद ही आप लोगों को सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा सबसे पहले पढ़ना है। सूरतुल कौसर का वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में बारहा किया होगा, लेकिन आज जो अमल आपको बता रहा हूँ, सूरतुल कौसर जिस तरतीब से बता रहा हूँ, आपने उसी तरतीब से पढ़नी है। मोहतरम नाज़रीन, फिर आपने अल्लाहुस समद का वजीफ़ा 21 बार पढ़ना है। ये वजीफ़ा आप हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं और तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुस समद का वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा 111 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद आपने सूरतुल कौसर फिर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है और सूरतुल कौसर आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़नी है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और आखिर में आपने फिर वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब जैसे ही ये अमल आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बदकिस्मत के ताले खुल जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी गैबी मदद होगी और आपकी जितनी भी फ़िक्रें हैं, टेंशनें हैं, अल्लाह पाक आपको उनसे आज़ाद कर देगा, उन्हें हल फरमा देगा। नाज़रीन, वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आपने क्या करना है कि अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि ऐ रब्बुल जलाल, हम मुसलमानों पर अपना रहम व करम अता फ़रमा, हमारी तंगदस्तियों को दूर फरमा, हमारे रिज़्क़ में वुसअत, बरकत, कुशादगी पैदा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हम सबको हमेशा शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। नाज़रीन, इसके अलावा अपने वालिदैन के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए, क्योंकि नाज़रीन, बनु सलमा में से एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक़ हैं जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ, उनके लिए खैर और रहमत की दुआ करते रहना, उनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करना, उनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हुआ हो तो उसका पूरा करना, उनके ताल्लुक़ से जो रिश्ते हों उनका लिहाज रखना और उनका हक़ अदा करना, उनके दोस्तों का एहतराम व इकराम करना, ये सब उनका तुम पर हक़ है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हम पर हमेशा कायम व दायम रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। जो मांग सके वो भी अता फ़रमाए, जो नहीं मांग सके वो भी अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की, उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अल्लाह ताला का इंतहाई ख़ूबसूरत नाम या रज़्ज़ाक़ू अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।